دوسرا ساتھی نے جو سوال کیا تھا وہ قدر طویل بھی ہے، وہ کیا سوال تھا کہ نمازیں جو ہیں نمازیں آپ لوگ یہ 17 رکعتیں کیوں نہیں پڑھتے، وہ 12-14 کیوں نہیں پڑھتے، وغیرہ وغیرہ۔ دیکھیں ظہر سے پہلے 2 یا 4 سنتیں، ظہر کے فرض، اس کے بعد 2 یا 4 سنتیں، اس کے بعد جو 2 رکعتیں ہمارے دوست پڑھتے ہیں، 2 رکعتیں جو پڑھتے ہیں یہ، اسی طرح مغرب کے فرضوں سے پہلے 2 رکعتیں ثابت ہیں، فرضوں کے بعد بھی 2 رکعتیں ثابت ہیں، ان 2 رکعتوں کے بعد جو ہمارے دوست 2 رکعتیں پڑھتے ہیں یہ 2 رکعتیں۔ اسی طرح عشاء میں بھی جو زائد ہمارے دوست پڑھتے ہیں، صحیح تو دور کی بات ہے، اگر کسی ضعیف حدیث سے دکھلا دیں تب بھی ہم سینے کے ساتھ لگا دیں۔ ہم اس سے پوچھتے ہیں اس کی کیا دلیل ہے، اپنی منطق استعمال کرتے ہیں، وہ کیا منطق یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 فرض پڑھے مغرب میں، ٹھیک ہے جی، 2 سنتیں پڑھی، جی کہتے ہیں کہ جو نبی علیہ السلام نے 2 رکعتیں پڑھی ہیں وہ ان کی تو نفل تھی، ہماری سنتیں بن گئیں، کیا بن گئی، اب ہمیں تو 2 نفل پڑھنی ہے، نہیں سمجھے؟ نبی علیہ السلام نے ظہر کے بعد 4 سنتیں پڑھ لیں، ٹھیک ہے پڑھ لیں، وہ جو ان کی تھی وہ تو کیا تھی، نفل تھی، ہم مزید 2 رکعتیں پڑھتے تاکہ وہ ہماری نفل ہو جائے۔ یہ کہانی ان کی عشاء میں بھی ہے۔ ہم بھی کہتے ہیں بھائیو بیت اللہ کا طواف کرنے کا حکم ہے، 7 رکعت 7 چکر جو ہے یہ نبی علیہ السلام کا عمل ہے، کیا ہے، ہمیں کتنے رکعتیں پڑھنے، ہمیں کتنے طواف کرنے چاہیے، 14 کرنے چاہیے۔ صفا مروہ کے 7 چکر تو اللہ کے نبی نے لگے ہیں، ہمیں کتنے چکر لگانے چاہیے بھائی، کتنے چکر لگانے چاہیے، آئے پھر چلتے رہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ہر مہینے 3 روزے رکھے ہیں نفل، ہمارے لیے سنت ہو گئے، ہمیں کتنے رکھنے چاہیے، 6 رکھنے چاہیے، نہیں سمجھے؟ آپ ہر کہانی میں یوں چلتے ہیں، نبی علیہ السلام نے نماز شروع کی، 1 مرتبہ رفع الدین کیا، یہ کیا نا جی، وہ تو ہو گئے آپ کے لیے، ہمارے لیے سنت، ہمیں کتنا نہیں کرنا چاہیے، 2 مرتبہ کرنا چاہیے۔ یہ پہلے بتا رہا ہوں کہ وہ رفع الدین تو ثابت ہے نا، ہمیں کیا کرنا چاہیے، پھر آپ جمع کرتے ہیں معلوم ہو جائے گا، اگر جمع نہیں کر سکتے اور آپ کے بس میں نہیں ہے جمع کرنا، تھک جائیں گے اور ہار مانیں گے، تو چاہیے قرآن کریم نے ایک ہی آیت کہہ دی، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اسلام کی زندگی تمہارے لیے آئیڈیل ہے۔ قرآن کریم نے کہا کہ لا تقدموا، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، نہ آگے بڑھو نہ پیچھے ہٹو، ختم، جو کچھ آپ نے کہا ہے اسلام نے ہم نے کہا۔ لو جی میں نے تو مختصر بات کی، اب آپ ان کا جواب دیں۔ تقلید امت کو تقسیم کرتی ہے، تقلید امت کو، اور دیکھنا صحابہ کرام نے ڈائریکٹ دین سنا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کہ ناطق کے بھائی کس لہجے میں قرآن نازل ہوا اسی لہجے میں آپ نے سنایا، صحابہ نے سنا، پھر بھی سمجھنے میں غلطی ہو گئی، پھر جب صحابی کی سمجھ میں غلطی ہو سکتی ہے اور کون ہے امام؟ قرآن کریم نے کہا کھاتے رہو پیتے رہو ساری کرتے رہو، کب تک؟ جب تک کالے اور سفید دھاگے میں فرق، لو جی آیت نازل ہو گئی، صحابی گھر گئے، اس نے تکیے کے نیچے 2 دھاگے رکھ دیے، ایک کالا اور ایک سفید، ساری کے ٹائم پر اٹھے اور بچوں کو کہا کہ کھاتے پیتے رہو، ابھی تک دونوں کالے ہیں، کالا بھی کالا ہے اور رات کے اندھیرے کی وجہ سے سفید بھی کالا ہے،
جب فرق ہو جائے گا کہ کالا کالا ہے سفید سفید ہے، کھانا بند کر دینا، کھاتے رہے۔ صبح کو اللہ کے نبی کو بتایا، آپ مسکرائے، فرمایا کہ عدی بڑا چوڑا تکیہ ہے تیرے پاس، اتنا تیرا بڑا تکیہ ہے کہ مشرق پورے میں پھیلا ہوا تھا۔ پھر آپ نے بتایا کہ کالے دھاگے سے مراد صبح کاذب ہے، سفید دھاگے سے مراد صبح صادق ہے۔ صحابہ کرام سمجھ نہیں آ سکتے۔ آپ دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ دیا اور خطبے میں فرمایا، لوگوں ہم بہت جلد مکہ جائیں گے، بہت جلد جائیں گے اور اللہ کے گھر کا طواف کریں گے۔ کچھ دنوں کے بعد نظام نے عمرے کا اعلان کر دیا، جس نے عمرہ کرنا چل پڑے۔ سیدنا عمر کہتے ہیں جب ہم چل رہے تھے تو راستے میں نے کہا، جو نبی اسلام نے حدیث بیان کی تھی وہ اسی سفر کے بارے تھی۔ وہ کیا تھی؟ جب حدیبیہ پہنچ گئے اور آگے عمرے کا موقع نہیں ملا، واپس پلٹے بیت اللہ کو دیکھے بغیر، سیدنا عمر کہتے ہیں میں نے اپنے آپ سے کہا، عمر تجھے حدیث سمجھنے میں غلطی لگی ہے، اللہ کے نبی نے کسی اور سفر کے بارے کہا تھا۔ سمجھ میں غلطی ہو سکتی ہے، لیکن تقلید جو کہتی ہے کہ امام سے غلطی ہو تو بھی غلطی کو آپ نے لینا ہے، غلطی کو آپ نے لینا ہے۔ اس لیے سن لیجئے، تقلید کتنا نقصان کرتی ہے۔ ایک آدمی رکوع میں رفع الیدین کرتا ہے، رکوع میں جاتے ہوئے کیا کرتا ہے؟ رفع الیدین کرتا ہے، اور اس سے آپ پوچھتے ہیں کیوں رفع الیدین کرتا ہے؟ وہ کہتے ہیں اس لیے کہ امام شافعی کرتے تھے اور میں شافعی ہوں، امام احمد بن حنبل رفع الیدین کرتے تھے اور میں بھی حنبلی ہوں۔ یہ رفع الیدین باطل ہے، عمل صحیح ہے، عقیدہ باطل ہے۔ ایک آدمی سینے پر ہاتھ باندھتا ہے، کیوں باندھتا ہے؟ کہ میں حنبلی ہوں، میں کیا ہوں؟ حنبلی ہوں، میں شافعی ہوں۔ اس کا عمل درست ہے، عقیدہ باطل ہے۔ عقیدہ صحیح کرنا ہوگا، اور عقیدہ بنیاد ہے۔ عقیدہ صحیح یہ ہے، رفع الیدین اس لیے کرتا ہوں کہ اللہ کے رسول رفع الیدین کرتے تھے، ہاتھ سینے پر اس لیے باندھتا ہوں اللہ کے رسول باندھتے تھے۔ عقیدہ صحیح ہے، پھر عمل کی مقبولیت کی امید ہے۔ اگر عمل صحیح، عقیدہ صحیح نہیں ہے، عمل کی قبولیت کی امید ہی نہ رکھے۔ یہ دو سوال ہیں، بس سن لیجئے۔